بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اپنے یوتھ سے مخاطب ہوں, اپنے ورکر سے مخاطب ہوں, عمران خان کے چاہنے والوں سے مخاطب ہوں. آج میں اپنے ریکارڈ کو دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے نوائے وقت اخبار کا ایک کالم نظر آیا, تقریباً 2000 کی دہائی میں ہے, وہ پرنٹ ہوا تھا. اس میں کالم نگار لکھتے ہیں کہ چینوٹ کے ایک بہت بڑے تاجر تھے منیر شیخ صاحب. منیر شیخ صاحب سے کسی نے پوچھا, منیر صاحب آپ سیاست میں دخل کیوں نہیں دیتے؟ تو منیر شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے 70 کی دہائی میں سیاست چھوڑ دی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا میرا دل کالا ہو گیا ہے ان لوگوں کے کالے چہرے اور کالے شکلیں دیکھ کر. ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا رہی تھی اس دن میرا شادمان میں ایک گھر ہے لاہور میں جس میں پہلی دفعہ کسی نے بیسمنٹ بنائی تھی, اس میں یہ سب لیڈر جو ہے پیپل پارٹی کے یہ میرے گھر پہ موجود تھے. اور جس رات بھٹو صاحب کو پھانسی مل رہی تھی اس رات وہ لوگ میرے گھر میں بیٹھ کر شراب پی کر اور انجوائے کر رہے تھے اور جشن منا رہے تھے, کیونکہ ان کو اس کے بعد حکمرانی ملنی تھی. اور وہی ایسا ہی ہوا, ان کو پھانسی ملی اور اس کے بعد 50 سال بھٹو صاحب کے نام کے اوپر سیاست بھی ہوئی, ووٹ بھی لیے گئے, اور پاکستان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. جو میٹر ریڈر تھا وہ آج ملینئر ہے, جو جس کا باپ انگریز کے گھوڑوں کو گھاس ڈالتا تھا وہ آج ارب پتی ہے. یہ دیکھ کر چونکہ میں گزشتہ رجیم چینج کے بعد سے عمران خان کے کیسز کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں, عمران خان کا کیس اسٹڈی کر رہا ہوں, اور جب میں دیکھتا ہوں جب یہ احتجاج ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے لیڈر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اس کے گواہ ہمارے حالیہ منسٹر مینا خان اور عاصم خان وغیرہ بھی ہیں کہ جب پہلا چھاپا عمران خان کے گھر پہ پڑا تو ہم رات کو 2 بجے کھڑے رہے, 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک کھڑے رہے, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ مشران راروان دی. اس وقت مشران ہمارے ایک سابق گورنر تھے اور ایک ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے سوات والے. انہوں نے آنا تھا, ان کے نام پہ آنے کا بہانہ تھا رات کو 2 بجے تک یہ نہیں آئے. وہی ہوا, عمران خان کو لوگوں نے بچا لیا, مگر خیبر پختونخوا سے جو ملوث قیادت تھی انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا. اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے رجیم چینج کے بعد بھی, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہمارے لوگوں میں بہت سارے موجود ہیں. رجیم چینج کے بعد مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارے بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ ان کی خوابوں کے اوپر مٹی ڈال دے کہ عمران صاحب کو پھانسی ہو اور عمران صاحب کے اوپر یہ سیاست کریں گے اور اگلے 50 سال یہ ہم سے ووٹ لیں گے. وہ بھٹو کا وقت تھا, یہ 2024 ہے. ہسٹری اتنی آسانی سے ہم ریپیٹ ہونے نہیں دیں گے. میری یوتھ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یوتھ, میں آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ کو ایک سمپل ایک چیز کہتا ہوں کہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا, اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو, اٹھو لوگو بغاوت سے سما کر دو, تمہیں خاموش رہنے کی عادت مار ڈالے گی. ریاست گر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے, ریاست گر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے, وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی. میری بھی درخواست آپ سے یہ ہے میرے بچوں, میرے جوانوں, مجھے عمران خان کے ساتھ تعلق کے 29-28 سال ہو گئے ہیں. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نکلیں یوتھ, اور آپ نے سیاست کو سنبھالنا ہے. اب اس وقت بھٹو صاحب کی شہادت کے ٹائم پہ جو جوڈیشل کلنگ ہوئی, اس وقت پاکستان اتنا کمزور ہرگز نہیں تھا, ملک سروائیو کر گیا. اس وقت پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ نہیں گیا, تقریباً تباہ ہو چکا ہے. لوگ کھانے کو حیران ہے, کھانا نہیں کھا پا رہے. میں دوسرے لوگوں سے بھی کہتا ہوں, میں اپنے سیاست پارٹی کے بیچ میں لوگوں کو بھی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں, خدا را اس وقت جن لوگوں نے میر جعفر کا کردار ادا کیا تھا کیونکہ ملک زرخیز تھا, بچا ہوا تھا, اس وقت ہم جو ہے مشکل میں ہیں. آپ لوگ براہ مہربانی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں, آپ لوگوں کو آگے نکلنا پڑے گا. وہی چینوٹ والے شیخ صاحب کی کہانی دوبارہ دہرائے جانے کی گھٹیا اور مذموم کوشش کی جا رہی ہے, جسے میں نے اور آپ ورکرز نے بچانا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو بننے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کا پاکستان میں دفتر نہ ہونا, پارٹی سیکریٹریٹ نہ ہونا, اور خیبر پختونخوا جو کہ قلعہ ہے پی ٹی آئی کا وہاں پہ دفتر نہ ہونا, یہ کوئی اب بات چھپی نہیں رہی کہ کیوں. اسی وجہ سے ہے کہ یہ دفتر بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا, کہ یہ لوگ اپنی اربابیاں قائم رکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ اس وقت قابض ہیں اپنی کرسیوں کے اوپر, ایم این اے اور ایم پی ایس کی, یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پارٹی سیکریٹریٹ نہ جائیں, لوگ ہمارے حجروں کے آئیں, لوگ ہمارے حجروں کے لیے درخواستیں لے کے آئیں, ہمارے آگے جھولی پھیلائیں. اس چیز کو آپ نے توڑنا ہے. ہم نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ, گورنر ہاؤس, وزیر اعظم ہاؤس سے زیادہ اپنے پارٹی سیکریٹریٹ کو اسٹرانگ بنانا ہے. آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا, ان وزراء کو, ان سینیٹرز کو اپنے پارٹی سیکریٹریٹ اور ورکر کے نیچے پابند کرنا ہے. تب جب تک پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ ہماری اگر ہوگی اور وہ پارٹی کے انڈر نہیں ہوگی, تب تک ہم نہ عمران کو نکال سکتے ہیں, نہ ہم پاکستان میں کوئی فلاحی کام کر سکتے ہیں. جب تک پارٹی کا چیک نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ, سینیٹر, وزیر اعظم کے اوپر, اور جو عہدیدار پارٹی کا ہوگا اس کو سیاسی عہدہ نہیں دیا جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. جنرل سیکرٹری صاحب ہمارے ماشاءاللہ وہ بھی ایم این اے بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی, ہمارے ایم این اے صاحب وہ ہمارے چیئرمین صاحب بھی, اور یہ تاثر زبان زد عام پر مشہور ہو چکا ہے, اور اسے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے عمل کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ہمارے لوگ اور خلائی مخلوق دونوں بلیک میل کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ہمارا پیغام ہے, آپ بلیک میل نہ ہو, آپ کی یوتھ, آپ کے ساتھی, آپ کے وفادار بھی زندہ ہیں. انشاءاللہ اگر انڈونیشیا میں, اگر سری لنکا میں, اگر اور ملکوں میں معاملات ٹھیک کرنے کے لیے عوام نکل سکتی ہے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ موجود ہوں گے. ذرا سوچئے کہ کہیں ہم بھٹو والی تاریخ دوبارہ دہرائی تو نہیں جا رہی. والسلام, محمد عاطف علیم.